رب المشرقين ورب المغربين. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر محروم تماشا کو وہ بینے دیدہ دے، جو کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھا دے. نوجوان قوم، نوجوان نسل، تاریخ پڑھو، دنیا کی ہسٹری پڑھو. تکلیف یہ ہے کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی قوم جو ترقی پہ پہنچی، جس نے دنیا پہ حکومت کی، جس نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اس قوم کی نوجوان نسل صحیح طریقے پر تھی، محنت کے کاموں پر تھی، اپنے مذہب کے اصولوں پر تھی. تو جس قوم کا نوجوان اپنے مذہب کے اصولوں پر ہو، محنت کے طریقوں پر ہو، تو اس قوم کی کامیابی کو، روشنی کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اور جس قوم کا نوجوان مذہب کے اصولوں کو چھوڑ کر ناپاکی گندگی کے اصولوں پر آ جائے اور اپنے فرائض کو بھول کر، محنت مشقت کو چھوڑ کر کھیل کود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو اس قوم کی تنزلی اور ہلاکت میں کوئی تردد اور شک نہیں کیا جا سکتا. تو ایک نوجوان اس قوم کا مقدر ہوتا ہے. کاش تم سمجھتے، کاش ایک نوجوان اپنے اندر چھپی طاقت کو سمجھ پاتا، کاش ایک نوجوان اپنے آپ پہ کوئی سمجھتا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے، قوم کی آنکھ کا تارا ہے وہ نوجوان، جس کی جوانی ہو بے داغ ضرب ہو کاری. تو بے داغ جوانی والے نوجوان قوم کی آنکھوں کا تارا، مقدر و مستقبل ہوا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان قومیں، کاش تم سمجھو، کاش تم سمجھو. اچھا، قرآن اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بتاتا ہے کہ جب بھی تبدیلی آئی، نوجوان کی محنت سے آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اس قوم کے آدمی کہتے تھے کہ ہم نے ایک ابراہیم نامی جوان کو سنا ہے جو ہماری بتوں کو، آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے. تو وہ نوجوان، اس کی محنت سے اس کی قوم میں ایمان آیا. مصر میں اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے ایک ظالم و جابر بادشاہ رہتا تھا. اس کی بادشاہت ایک جادوگر کے جادو پر چلتی تھی. اس جادوگر نے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو کہا، بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ آپ کی سلطنت چلتی رہے. تو بادشاہ نے ایک لڑکا بھیجا. اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے روزانہ جاتا تھا. ایک دن رستے میں اسے راہب ملا. وہ راہب کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں اسے اچھی لگی تو راہب کے پاس سے بھی وہ کچھ سیکھتا تھا. ایک دن رستے میں اسے بڑا اژدہا سانپ مل گیا. تو اس لڑکے نے پتھر اس اژدہے کی طرف پھینک کر مارا اور کہا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ اژدہا ہلاک ہو جائے. وہ اژدہا مر گیا، ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے بعد یہ لڑکا بڑا پاپولر ہوا، مشہور ہو گیا. لوگ اس سے دعائیں کرواتے، لوگ اس کو بڑا اللہ والا سمجھتے. تو بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا. اس نے اس سے دعا کرائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی. بادشاہ نے پوچھا، بھائی تو کیسے اچھا ہو گیا؟ تو کہا، میرے اللہ نے مجھے اچھا کر دیا. بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا اللہ کون ہے؟ کہا، ہے اللہ. تو بادشاہ نے اس وزیر کو اور اس راہب کو تو آرے سے چروا دیا. اس نوجوان کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو اپنا دین چھوڑ. اس نے کہا، نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے اپنی پولیس کو کہا، جاؤ اس کو پہاڑ پر لے جا کر ختم کر دو. اس نوجوان کو پولیس پہاڑ پر لے گئی، چوٹی پر. اس نے دعا کی، پہاڑ لرزا، ساری پولیس ہلاک ہو گئی. نہیں مار سکا بادشاہ. پھر بادشاہ نے کہا، اچھا اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کے پانی میں ڈبو دو. لوگ اس کو لے گئے، بادشاہ کے فوجی، پولیس، اس نوجوان کو. اس نے وہاں دعا کی، ساری پولیس فوج ہلاک ہو گئی، لیکن نوجوان ہلاک نہیں ہوا. پھر اس نوجوان نے کہا، بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، میں تجھے بتاتا ہوں میں کیسے مروں گا. پوری قوم کو جمع کرو، پھر کھجور کی ٹہنی پہ مجھے سب کے سامنے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارو، میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے یہی طریقہ اختیار کیا، ساری قوم کو جمع کیا اور اس کو تیر مارا. وہ نوجوان شہید ہو گیا. لیکن جاتے جاتے پوری قوم کو مسلمان کر گیا. پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا. بادشاہ ان کو بھٹی میں ڈالتا لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرتے. ایک عورت تھی، وہ جھجکی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ. وہ بچہ کہتا ہے، ماں تو حق پر ہے. وہ کیوں جھجکتی؟ حق پر ہے. لہذا اس نے بھی کلمہ نہیں چھوڑا. یہ ایک نوجوان کی طاقت ہے.